بہت سارے لوگ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں کرامت کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان عظیم ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ ہم جو ہے ولیوں کو بھی مانتے ہیں اور کرامت کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ جو ولی کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن، جو ولی کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے۔ اسی لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے کسی ولی سے دشمنی نہیں رکھتے، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ، اگر آپ کبھی یہ سنیں کسی کی زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اہل حدیث لوگ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، تو آپ فوراً کہہ دیجئے کہ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، اللہ کے ولیوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ محبت تو سمجھ لیجئے کہ معمولی چیز ہے، اللہ کے ولیوں پر ہم سلام بھیجتے ہیں۔ جی ہاں، کیا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے ولیوں پر ہم ہمیشہ سلام بھیجتے ہیں۔ کہاں بھیجتے ہیں؟ نماز کے اندر بھیجتے ہیں۔ لوگ تو اللہ کے ولیوں کو یاد بھی نہیں کرتے۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علی عباد اللہ الصالحین۔ التحیات یاد ہے کہ نہیں بھائی؟ السلام علی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی نازل ہو اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو اللہ کے جتنے بھی نیک بندے اللہ کے ولی ہیں، چاہے وہ زندہ ہو یا پھر مردہ ہو۔ دیکھیے ہم تو ہر اللہ کے ولیوں پر ہم جو ہے سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات سرے سے غلط ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کہاں لوگ جو ہے حق کی دعوت کو مان لیں گے، قرآن اور سنت کی بات کو مان لیں گے، اس طرح کی اٹھ پٹانگ باتوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو خیر میرے دوستو، کرامت کے لیے ایمان کا اور تقوی کا، توحید کا ہونا ضروری ہے، نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے، اور یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں ہو جایا کرتے۔